الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة ووالداه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ، میں آج کے آپ کے اس پروگرام کی یہ ترتیب اور قوم کے ان نونہالوں کی یہ تعلیم و تربیت مختلف پہلوؤں سے جو حضرت مولانا مفتی محمد اویس صاحب دامت فیوزہم کی نگرانی میں ان کی پوری ٹیم یہ ذمہ داری سر انجام دے رہی ہے، میں ان تمام حضرات کو اس حسن کارکردگی پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس فکر کے لیے اس اہتمام و انتظام کو قوم کے نونہالوں کی اس حفاظت ہر پہلو سے ان کی تعلیم اور تربیت کو اللہ مزید دن دگنی رات چگنی ان کی اس فکر میں ترقی ان کو نصیب فرما دے۔ آمین مسجد میں بھی کہنا ہے، مسجد سے باہر بھی کہنا ہے، صرف آمین مسجد میں نہیں ہے۔ جب دعائیہ کلمات آئیں نا تو زبان سے آمین ارشاد فرما لیں، سارے فرمائیں، ہمیں ضرورت ہے۔ بچوں نے ہر پہلو پہ آپ کے سامنے اپنے حالات پیش کیے ہیں۔ کوئی فلسطین کا رونا رو رہا تھا، کوئی اپنی تعلیم اور تہذیب کا رونا رو رہا تھا، کوئی اپنے آپ کو غیروں کے رنگ میں رنگ جانے کی شکایتیں لگا رہا تھا، کوئی اپنا دیا ہوا راستہ اس کو بلا جانے کا تذکرہ کر رہا تھا۔ بھائیو، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، ہم جدھر سے آئے ہیں سب نے ادھر ہی جانا ہے۔ سائنس پڑھو ادھر جاؤ گے، فزکس پڑھو ادھر جاؤ گے، الجبرا پڑھو ادھر جاؤ گے، دین پڑھو ادھر جاؤ گے، اقتدار میں آؤ ادھر ہی جاؤ گے، بازار میں ریڑھی لگاؤ ادھر ہی جاؤ گے، فرش پہ سو، پلنگ پہ سو، مسہری پہ سو، ادھر ہی جاؤ گے۔ ہم سب نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ نہ کوئی بڑا رہے گا نہ کوئی چھوٹا رہے گا،
سب نے ادھر ہی جانا ہے۔ اس تصور نہیں یقین کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر یہاں تشریف فرما ہوں۔ میں آپ سب کو اور ان بچوں کے والدین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسے ادارے کا انتخاب جس ادارے میں میرے بچے کا ایمان بھی بچ جائے، میرے بچے کے اعمال بھی بچ جائیں، اور میرا بچہ یوں سائنسی طور پہ مجھے آئندہ کے پروجیکٹس جتنے اس کے ذہن میں ہیں ان کو ایک تصوراتی تخیلاتی صورت میں آپ کے سامنے رکھ بھی دے، میرا یہ بچہ قرآن کا حافظ بھی ہو، اور میرا یہ بچہ وہ فضاؤں میں اڑنے والے چلنے والے راکٹوں کا موجد بھی ہو، خالق بھی ہو۔ اللہ ہمارے بچوں کو اسی انداز پہ قبول فرما لے۔ لیکن حقیقت میں نے عرض کر دی، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب نے جانا ہے اور اسی طرف جانا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی محمد اویس صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، اور جتنے انسٹرکٹرز حضرات جنہوں نے آپ کے سامنے بچوں نے اپنے جو مظاہرہ پیش فرمایا، میں ان کو بھی اللہ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ہماری اس حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بنیاد ہماری یہی ہے دوستو، بنیاد ہماری یہی ہے دوستو، چاہے ہوا میں اڑیں، چاہے سمندروں کے سینے چیریں، چاہے آپ کچھ بھی بنیں، بنیاد ہماری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وہی تعلیمات جیسے حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے، جو ہمارے اسٹیٹ سیکٹری ہیں، فرما رہے تھے کہ ہمیں تو غیروں نے، یہ جناب مسٹر کا راستہ ہے اور یہ جناب مولوی کا راستہ ہے، مسٹر کا راستہ جدا ہے، مولوی کا راستہ جدا ہے، وہ ایسی خلیج درمیان میں پاٹ دی غیروں نے اس دشمنی کی بنیاد پہ، جب ہم سب ایک تھے۔ کیا تیرے میرے نبی نے جسمانی طور پہ اپنے صحابہ کی تربیت، آپ نے گھوڑے دوڑوائے، اور کیسے دوڑوائے؟ آج بھی ان کا تذکرہ ہے، گھوڑوں کی وہ تعلیم، ان گھوڑ سواروں کی وہ تربیت جو مدینہ طیبہ میں شاید آج بھی بتانے والے بتاتے ہیں 1450 سال پہلے ان گھوڑوں کو دوڑانے کی جو منازل نبی علیہ السلام نے متعین کی ہوئی تھیں، ان کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تیراکی سکھلائی صحابہ کو، تیراکی میں کون پانی میں تیرتا ہوا کتنا جاتا ہے، یہ ساری وہی تعلیم تو تھی جو آپ کے سامنے بچوں نے پیش کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دو جماعتوں کو دیکھا، وہ آپس میں تیر اندازی کرتے، نشانہ بازی کا مقابلہ فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام گئے، ایک جماعت میں جا کے آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، اب مقابلہ کرو، تیر اندازی کرو۔ دوسری جماعت والوں نے اپنے تیر رکھ دیے۔ یا رسول اللہ، آپ جب اس جماعت میں، تو ہم اس مقابلے میں کیسے جیت سکتے ہیں؟ آپ اس جماعت میں بیٹھ گئے، ہم اب کیسے جیت سکتے ہیں؟ جیتیں گے اللہ ہوں گے۔ جو سائنس کا راستہ ہو، سائنس والے بھی جیتیں گے وہ جدھر رسول اللہ ہوں گے۔ بائیو انجینئرنگ کا راستہ ہو، جیتیں گے وہ جدھر رسول اللہ ہوں گے۔ بائیو مدرسے والی زندگی ہو، جیتیں گے وہ جدھر رسول اللہ ہوں گے۔ یہ ذہن میں رکھو، یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو اسی سلسلے کی محنت میں جڑے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام خود تیر اندازی کروا رہے ہیں، اور ایک جماعت میں بیٹھ کے دوسری جماعت کہہ رہی ہے یا رسول اللہ اب ہم کیسے تیر اندازی کریں، آپ تو ادھر ہیں، ہم تو خالی، وہ تو جیتیں گے، ہم ہاریں گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے چلو چلو تم تیر اندازی کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ آج بھی امت کے ساتھ میرے نبی کی دعائیں ہوں۔ میں قسم کھاتا ہوں آج حماس کے وہ مجاہدین، ان کے ساتھ کیا ہے؟ دنیا کی کون سی قوت ہے؟ دنیا کی کون سی طاقت ہے؟ بیگانے تو ہیں ہی بیگانے، اپنوں کا حال ان کے ساتھ کیا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان نہتے مجاہدین کو، نہ ان کی حکومت ہے، نہ ان کے پاس اسلحہ سازی کی فیکٹریاں اور کارخانے ہیں،
آج بھی پوری دنیا کو وہ پریشانی کے عالم میں مبتلا کیے. وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے ان کی لاشوں کو رو رہی ہیں، لیکن ان کے جذبات کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا. مفتی صاحب فرما رہے تھے ہمیشہ قوم جب بھی ترقی پاتی ہے، غلبہ پاتی ہے، وہ قوم کسی نظریے کی بنیاد پہ ترقی پاتی ہے. نظریہ نہ ہو کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. آپ کے سامنے ہے نظریے کے اعتبار سے افغانستان کا ماحول دیکھ لو. ان حضرات کا ایک نظریہ ہے اور وہ نظریہ اسلام ہے، وہ نظریہ قرآن ہے. آپ نے دیکھا جس نظریے پر ہمارے اس مغربی سائیڈ پہ ہمارے وہ پڑوسی جو 40 سے 50 سال تک جنگوں میں جن کو پیسا گیا ہے، لیکن وہ ایک نظریے کی بنیاد پہ دنیا کفر کے سامنے کھڑے ہیں. ان کے اوپر کون سے حالات آئے؟ روس کیسے آیا تھا، کیسے دندناتا آیا تھا. ان روسیوں کا جن کو اپنی قوت پہ ناز تھا، اور ان اللہ کے بندوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت اور ایک نظریے پہ ناز تھا، اللہ نے ان نظریے والوں کو روس جیسی طاقت کے مقابلے میں غلبہ نصیب فرمایا. پھر اسی نظریے کی بنیاد پہ آپ نے دیکھا کہ ادھر پوری نیٹو کی طاقت ہے، اور وہ اپنے بھی فرنٹ لائن اتحادی بن کے ان حضرات کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ حضرات تھے ایک نظریے پر قائم. ہم رہیں نہ رہیں نظریے کی ہم حفاظت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو دکھلایا کہ اللہ نے نظریے کے بغیر جنگ کرنے والے پوری نیٹو کی طاقت کس بھرپور قوتوں کے ساتھ ان پہ حملہ آور ہوتی ہے، اور اللہ انہیں ذلیل کر کے رخصت کرتے. ایک نظریے کو اللہ اسلام کی صورت میں آج بھی اس دھرتی پہ ابھرتے ہوئے ہمیں دکھلا رہے ہیں. ان کی معاشی صورتحال ہم سے بہتر ہے، ان کے روپے کی قیمت ہمارے روپے کی قیمت سے بہتر ہے، ان کا امن و امان ہم سے بہتر ہے، ان کی مارکیٹوں کے ریٹس ہم سے بہتر ہیں، ان کے حج عمرے کے ریٹس ہم سے بہتر ہیں، ان کے جناب رمضان کے جتنے پیکیجز ہیں. آپ کے ہاں کیا ہیں؟ جائیے وہاں اس وقت رمضان، وہ پٹا ہوا وہ ملک، تباہ و برباد وہ ملک، لیکن ہے نظریہ. آج اللہ ہمیں بھی نظریے کی قوت نصیب فرما دے. اسی نظریے کی قوت پہ میرے یہ بچے حفاظ قرآن جو سائنس بھی پڑھ رہے ہیں، جی سائنس پڑھتے ہوئے ایک بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے. اور یہ نہیں سائنس میرے رب کی کتاب سے جدا ہے. کون سا ایسا چیپٹر ہے سائنس کے حوالے سے؟ کہا جاتا ہے کہ ٹائم اینڈ سپیس کا نظریہ سب سے پہلے دینے والا کون تھا؟ آج دنیا کفر اس پہ ناز کرتی ہیں. ہم نے دنیا والوں کو ٹائم اینڈ سپیس کا نظریہ دیا ہے. علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ جن کے اشعار سامنے آپ کے لگے ہوئے ہیں، علامہ اقبال رحمہ اللہ جرمن سے پڑھ کے آئے تھے، اور جب جرمن سے پڑھ کے آئے تھے تو ان کا ذہن وہی تھا، لیکن اندر ایمانی ایک جذبات ضرور تھے. اس کڑن میں مبتلا تھے. دنیا کفر نے دنیا کو کیا دیا ہے، اور ہمارے آج تک اسلام میں آنے والے جتنے مشاہیر اہل علم تھے انہوں نے دنیا کو کیا دیا ہے، اس میں وہ الجھ رہے تھے. وہ اپنا یہ معاملہ لے کر اس وقت کے ایک بہت بڑے محدث، رئیس المحدثین، اللہ اکبر، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ، میاں معمولی شخصیت نہ. اقبال خود کہتا ہے کہ پچھلی 5 صدیاں اسلام کی انور شاہ کشمیری کی مثال پیش نہیں کر سکتی. ان کے پاس چلے گئے علامہ اقبال، دیکھا میری اس تشنگی کو، پیاس کو بجھانے کے لیے میں انور شاہ کے پاس چلا جاتا ہوں. انور شاہ کے پاس گئے اور علامہ اقبال نے جا کے ان سے اپنی دل کی یہ بات رکھی. آج تک مسلمانوں کے مشاہیر بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے مسلمانوں کو، انسانوں کو کیا دیا ہے، جبکہ ٹائم اینڈ سپیس کا نظریہ یہ دینے والے تو ہمیں یہ غیر مسلم ہیں.
وہ آئنسٹائن تھا کہ پتہ نہیں کون تھا، اس نے یہ دیا ہے ٹائم اینڈ سپیس کا نظریہ۔ علامہ اقبال نے جب یہ بات پیش کی تو علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے بڑے توجہ سے ان کی بات سنی۔ پوری بات کرنے کے بعد علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علامہ صاحب آئنسٹائن چور تھا، آئنسٹائن چور تھا، سارق تھا۔ اس نے ٹائم اینڈ سپیس کا نظریہ انسانوں کو نہیں دیا۔ ٹائم اینڈ سپیس کا نظریہ سب سے پہلے اسلام کے ایک مفسر گزرے ہیں جو عبدالسلام قزوینی کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، تفسیر 80 جلدوں میں لکھی قرآن پاک کی، اور 80 جلدوں میں وہ تفسیر سب سے پہلے اتنی مفسر تفسیر انہوں نے لکھی۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں ٹائم اینڈ سپیس کا نظریہ پیش کیا تھا۔ اسی نظریے کو چرا کے آئنسٹائن نے اپنے نام لگا دیا کہ میں یہ نظریہ دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ نظریہ دینے والا بھی ایک مسلمان عالم دین مفسر قرآن ملا عبدالسلام قزوینی تھا۔ لیکن جب ہمیں جدا کر دیا گیا، راستے جدا ہو گئے، ہمیں قرآن سے کوئی تعلق نہ رہا اور قرآن والوں کو ادھر کوئی تعلق نہ رہا، قسم کھاتا ہوں ہماری اس نرسری میں ذہنیت اللہ نے رکھی ہے، امت کے اس نسل میں اللہ نے ذہنیت رکھی ہے۔ لاؤ اپنی اولادوں کو ایسے مراکز پہ جہاں دونوں سطح کی تعلیم دی جا رہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اداروں کو دنیا اور آخرت کی ان کے چلانے والوں کو اللہ عزت نصیب فرما دے۔ میں حفاظ قرآن کے والدین کو کہ یقیناً بہت بڑا سرمایہ ہے آپ کی کامیابی کا، دنیا اور آخرت کا، اور یہی وہ اخلاقیات کی تعلیم جو بنیاد ہے۔ بس میں اس پہ عرض کرتا ہوں، اخلاقیات کی تعلیم بنیاد ہے۔ کیسے بنیاد ہے؟ آپ کے نبی علیہ السلام کو پہلی وحی ملتی ہے، پہلی وحی ملنے کے بعد وہ اپنے گھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور آ کے اپنا پورا معاملہ سناتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہے، خاتون اول، جس کی پہلی نگاہ رسول اللہ کے چہرہ نبوت پہ پڑتی ہے، جس کی پہلی تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آ کے واقعہ سنا کہ خشیت علی نفسی خدیجہ، مجھے اپنی جان پہ ڈر لگ رہا ہے، اب میں کیسے اس کام کو کروں گا؟ دنیا کفر میں مبتلا، 360 بتوں کی پوجا کرنے والی، میں لا الہ الا اللہ کا نظریہ ان کو کیسے دوں گا؟ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سنتی ہیں، فوراً فرماتی ہیں کلا، آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ خشیت علی نفسی، آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم کھا کے فرماتی ہیں اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ لیکن آگے جو دلائل دیے وہ دلائل سارے اخلاقیات کے باب سے ہیں۔ اخلاق بنیاد ہے۔ میرے نبی نے مکہ والوں کو نبوت ملنے کے بعد وہ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے بلایا سب کو اور ان سے ایک سوال کیا، کیف وجدتمونی؟ نبوت کا اقرار نبی علیہ السلام نے اپنے عبادت سے نہیں کروایا، نبی علیہ السلام نے نبوت کا اقرار ان سے اپنے اللہ اللہ کرنے سے نہیں کروایا۔ کیف وجدتمونی، 40 سال کی زندگی گزری ہے، میری ایک غلطی، آنکھوں کی، کانوں کی، ہاتھ کی، پاؤں کی، مال کی، کوئی میری ایک غلطی، مکہ والو تم بتلاؤ مجھے کیسے پایا تم نے؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ جربناک مرارا ووجدناک صادقا و امینا، آج میرا بچہ صادق و امین بن کے معاشرے میں آئے، انشاءاللہ ہمارا قومی معاشرہ آج کرپشن سے پاک ہوگا، ہمارا قومی معاملہ الحمدللہ آج جو ہمارے ملک میں نعرے لگ رہے ہیں وہ چور ہے، وہ چور ہے، وہ چور ہے، ایک دن ایک چور ہوتا ہے، دوسرے دن دوسرا چور ہوتا ہے، ایک دن ایک اقتدار میں ہوتا ہے، دوسرا برسر اقتدار، دوسرا جیل میں ہوتا ہے، ایک وہ جیل میں ہوتا ہے، وہ برسر اقتدار۔ کیا منظر ہے ہمارا؟ کیا سیاست ہے ہماری؟ یہ ہیں وہ بچے جو میرے نبی کی ترتیب پہ، کہ جن کو صادق و امین بنا کے ایسے اداروں سے
قومی اپنی کی پوسٹوں پہ لائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ امت کو دنیا پہ پھر غلبہ نصیب فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔